यार औरतों का काम घर में बैठ के सिर्फ बच्चे पैदा करना रह गया है। आई मीन दे शुड हैव इक्वल राइट्स टू, जस्ट लाइक मैन दे शुड पार्टिसिपेट इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। ये जुमला तो सुनने को बहुत ज्यादा मिलता है और खास तौर पे कमजोर दिमाग वालों को ये फौरन कंफ्यूज भी कर देता है। बट टेल यू व्हाट, द सेम सेंटेंस कैन बी सेड अबाउट प्रीटी मच एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो क्या मर्द सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है? तो क्या बच्चे सिर्फ पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स लेने की मशीन है? तो बेचारा मजदूर जो है वो सारी जिंदगी क्या सिर्फ खुदाल जमीन पे मारने की मशीन है? और क्या वो गली के नुक्कड़ पे तंदूर वाला सिर्फ सारी जिंदगी रोटियां लगाने की मशीन है? सो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या डैश डैश की मशीन है? And tell you what, it works really well. So मेरी लास्ट वीडियो में मैंने उन 5 चीज़ों के बारे में बात की थी जिनको इशू बनाकर लोगों के सामने रखा गया। ऑल्दो मेरी वीडियो का ऑब्जेक्टिव हम सब लोगों को ये एहसास दिलाना था कि we need to, number 1, accept our deen unapologetically. Number 2, study it properly to dispel the confusions of people. And number 3, to aware everybody कि किस तरह anti-Islamic agendas are doing their work to confuse masses about our beautiful religion Islam. And as example, I used that small video from BBC. Unfortunately, my video was also pulled into different directions by different people to serve their own agenda. और मैं उनमें से सिर्फ एक बार बात करूंगा, and that is, अगर ये तमाम बातें इस्लाम में ऐसी ही हैं जैसे BBC ने बताया, तो ऐसा क्यों है? क्या इस्लाम ने औरतों को इक्वल राइट्स नहीं दिए? सो देयर वर बेसिकली 5 थिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, व्हिच इज सिंगिंग। तो इस्लाम में सिंगिंग की जब भी बात होती है तो 3 चीजें देखी जाती हैं। नंबर 1, ये देखा जाता है कि गाया क्या जा रहा है। इफ इट्स बैड, द लिरिक्स आर नॉट गुड और इम्परमिसिबल, तो इट्स इम्परमिसिबल। लेकिन अगर लिरिक्स बिल्कुल ठीक हैं तो सिंगिंग में कोई हर्ज नहीं। नंबर 2, परमिसिबल लिरिक्स के साथ साथ कहीं म्यूजिक का इस्तेमाल तो नहीं, बिकॉज जिस भी चीज में म्यूजिक का इस्तेमाल शामिल हो जाएगा तो इट विल बी रेंडर्ड इम्परमिसिबल। नंबर 3, who is singing? If it's a man singing with these conditions, it's okay. लेकिन if it's a woman, तो कुछ एडिशनल चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाएगा, which includes औरत सिर्फ अपने शोहर या दूसरी खवातीन के सामने ही गा सकती है, in certain conditions of course. And now the big question कि मर्दों और औरतों की सिंगिंग में ये डिफरेंस क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि मर्द और खवातीन बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जस्ट लाइक विमेन कैन गिव बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स एंड मेन कैन नॉट डू दैट। इफ यू से व्हाई इज इट डिफरेंट, गो फाइट विद साइंस। औरत का लफ्ज़ ही औरा से निकला है, जिसका मतलब है कि वो चीज़ जो कि छुपाई जाए। हमारे दीन में औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी अडोर्नमेंट को, खूबसूरती को छुपाएं, सिवाय उन लोगों के जो कि उनके महरम्स हैं। और इस आयत में ये भी बताया गया कि ऐसा करना उनके लिए इसलिए बेहतर भी है because they will be known as respectable women and they will not be harassed or annoyed in the society. And there are plenty of other references from Quran and Sunnah on this subject too. Women का खुद को कवर करना सिर्फ फिजिकल कवरिंग की हद तक नहीं, बल्कि it extends to their voice too. जी हाँ, उनकी आवाज़ भी, हत्ता कि ऐसी हील वाली जूती भी ना पहनना जिसकी आवाज़ हो, या परफ्यूम लगा के घर से बाहर जाना। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस्लाम और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मर्दों के लिए अट्रैक्शन का बायस हैं। And some criminal minded men will tend to harass such women in the society. इसलिए सिंगिंग इन पब्लिक फॉर विमेन इज नॉट अलाउड। और जनरली आजकल कोई भी ऐसी सिंगिंग नहीं होती जो म्यूजिक और मेल फीमेल्स की मिक्स्ड गैदरिंग के साथ ना हो, जिसका मतलब यही है कि दिस म्यूजिकिंग, सिंगिंग, कॉन्सर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स एंड बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड इन इस्लाम फॉर बोथ जेंडर्स, बल्कि अल्लाह ताला के शदीद गज़ब और नाराज़गी का बाइस है। सेकेंड पॉइंट, औरत जज नहीं बन सकती और प्रेसिडेंट भी मुंतखब नहीं हो सकती। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम इज़ नॉट योर रिलीजन जो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने मस्जिद में इबादत कैसे करनी है, बल्कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ जो आपको सारी ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट के बारे में गाइड करता है, इंक्लूडिंग कि किस शख्स को मुआशरे में क्या करना है और किसकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस डिपार्टमेंट में क्या होंगी। इन अदर वर्ड्स, अ कंप्लीट सोशल एंड फैमिली स्ट्रक्चर। जहां मर्दों का तसव्वुर घर से बाहर जाकर पैसे कमाना है, वेयर एज विमेन वर्क इन द हाउस एंड दे वर्क ऑन अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड एक्सक्लूसिव जॉब ऑफ रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन, जिसका मतलब है फ्यूचर में आने वाले इंसानों यानी मर्द और औरतों की ट्रेनिंग करना, जिससे एक नया मुआशरा बनता है, वो काम जो मर्द नहीं कर सकता। इवन व्हेन यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री, जितने भी अमेजिंग हीरोज, वॉरियर्स, स्कॉलर्स, साइंसदान और कामयाब लोग आपको नजर आएंगे,
ان سب کی اچیومنٹ اور سکسیس کے پیچھے راز ان کی ایکسیپشنل مدرہڈ کا ملے گا. نیور ان دا ہسٹری آئی ہیو ایور سین اے سکسیسفل مین گیونگ کریڈٹ ٹو ہز فادر فار ہز سکسیس. سو کمنگ بیک, women have their own special dedicated role which of course does have some flexibility too, but if you try to change the system completely تو you will wreak havoc basically. Western family structure کی تباہی آج پوری دنیا کے سامنے ہے, جہاں both men and women they go to work اور ان کے ماں باپ اولڈ ہاؤسز میں ہوتے ہیں اور ان کے بچے تو اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے واپس بھی آتے ہیں, جہاں ان کی نانی نہیں نینی انتظار کر رہی ہوتی ہے. اینڈ دین دے آر ریزڈ کنفیوزڈ اباؤٹ دیئر اون آئیڈینٹی. یا دیٹ بگ جینڈر اسپیکٹرم فرام رائٹ ٹو لیفٹ, it becomes very confusing to choose from. So in Islam, women can work in certain circumstances, lekin generally unki main responsibility or authority is to look after the affairs of household and the offsprings. Now there are certain positions of leadership in society جو کہ عورت کے لیے اسلام میں یقیناً منع ہے, such as becoming the president of the country etc. اور وہ اس لیے کہ women are not built for that. Oh shut up you patriarchal misogynist. بالکل اسی طرح جیسا کہ ایک مرد اس چیز کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ نیو بورنز کو برتھ کے بعد کیئر دے سکے, اینڈ مینی ادر تھنگس لائک دیٹ which are just not for men. جہاں تک جج بننے کی بات ہے تو عورت کے لیے صرف چیف جسٹس بننے کی ممانعت ہے. خاتون جج بن سکتی ہے اور بالکل بن سکتی ہے. عورتوں کی عدالت کی بھی اور ایسی عدالت کی بھی جہاں مردوں کا آنا جانا ہو. اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے جو کہ ہے پردہ اور باقی شرعی احکامات. جہاں تک چیف جسٹس بننے کی بھی بات ہے اور ممانعت ہے تو عورت چیف جسٹس بھی بن سکتی ہے اگر واقعتاً سوسائٹی میں کوئی قابل مرد موجود نہ ہو جو عوام کے فیصلے بخوبی کر سکے. پوری بات لوگوں کو اسی لیے نہیں بتائی جاتی تاکہ ایک اینٹائی اسلامک ایجنڈا کے تحت لوگوں کو اسلام سے بدظن اور متنفر کیا جا سکے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیر آر تھنگس جو کہ مردوں کے لیے ہیں اور وہ مرد ہی کر سکتے ہیں, اینڈ دین دیر آر تھنگس جو کہ عورتوں کے لیے ہیں اور وہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں, اینڈ دیز تھنگس کین سمپلی ناٹ بی ایکسچینجڈ اینڈ دیر از نو فس اباؤٹ اٹ. اینڈ ابو آل دس از ہاؤ اٹ از. فار مسلمز اٹ از سمعنا و اطعنا, وی ہیئر اینڈ وی اوبے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے ٹو ڈو اے سرٹن تھنگ ان اے سرٹن وے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں بغیر یہ جانیں کہ اس کی لاجک اور حکمت کیا ہوگی. وی آر ناٹ ٹولڈ ایوری تھنگ اینڈ نیدر اٹ از آور کنسرن, اینڈ دیٹس فار مسلمس. اینڈ اف یو آر اے نان مسلم دین آئی کین شیورلی گیو یو مینی لاجیکل اینڈ سائنٹیفک ریزنس فار یور انڈرسٹینڈنگ. باٹم لائن یہی ہے کہ مرد اور خواتین جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی جورسڈکشن ہے, اپنی اپنی ڈیڈیکیٹڈ اتھارٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہیں. دے ڈو ہیو ایکول رائٹس ایوری ویئر. لیکن مردوں کو ایک درجہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے, گھر کے قوام کے حوالے سے ضرور دیا گیا ہے, بیکاز دیر کانٹ پاسبلی بی ٹو ڈرائیورز آف دا سیم کار. اف یو تھنک اٹس پیٹریارکل دین پرہیپس یو کین انوینٹ اے کار وتھ 2 اسٹیئرنگ ویلز. دیٹ ول ورک فار یو. سو ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا انہیریٹنس کا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ ہاؤ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف. الحمدللہ دیر از اے بگ حکمہ بیہائنڈ ایوری تھنگ. وہ تو انسانی عقل ہی بہت محدود ہے کہ وہ ساری کی ساری حکمت جان ہی نہیں سکتی. خیر اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے جس نے رازوں میں سے ہمیں کچھ راز بتائے اور باقی بہت سی چیزیں بہتری کے لیے انسان سے چھپائی رکھی. جیسا کہ اپنے فیوچر کو ہی دیکھ لیں, اگر ہر شخص کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کل اس کی لائف میں کیا ہوگا, کون جیے گا اور کون مرے گا, اس کی اپنی موت کب آئے گی, تو بیچارہ مرنے سے پہلے ہی شاید موت کے خوف سے مر جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فیوچر بھی اس سے چھپائے رکھا. خیر وراثت کے معاملے میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حصہ ملتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن ایک منٹ, ہو از دا بریڈ ارنر آف دا فیملی؟ مرد. عورت کی شادی سے پہلے بھی اس کا باپ مرد, اور عورت کی شادی کے بعد بھی اس کے خرچے اٹھانے والا, بچوں پر خرچ کرنے والا اور پورے گھر کا خیال رکھنے والا وہ بھی مرد. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عورت کو ایکچولی مرد سے بھی زیادہ حصہ ملتا ہے. وہ اس کا فل ٹائم پرسنل ہوتا ہے. She is not obliged to spend on anyone from that money. اور وہ اس طرح سے کہ اسلام نے عورت سے اسپینڈنگ کے حوالے سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. عورت اپنے حصے کو, اپنے پیسے کو جب جہاں اور جیسے چاہے لگا سکتی ہے, اور کوئی بھی مرد حتیٰ کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس سے اس کے پیسے یا حصہ فورسفلی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. جبکہ ایک مرد کو زیادہ حصہ ملنے کے ساتھ ہی اسلام نے مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کا بھی اس کو حکم دیا ہے, اس پہ فرض قرار دے دیا ہے, جس میں اگر وہ کوتاہی کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. بلکہ ہسبینڈ پر بھی یہ فرض ہوتا ہے ٹو گیو ہر ایڈیشنل منی ایوری منتھ. جی ہاں,
without any responsibility of spending on anyone. اور ایک اور بڑے مزے کی بات کہ نہ ہی ہسبینڈ وائف سے اس کے پیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. This is Islam, my friend. And tell you what, the liberal world will never tell you these facts about Islam. اور رہی بات ٹریولنگ وداؤٹ محرم کی تو کون چاہے گا کہ اپنے ہاتھوں اپنے خاندان کو آگ میں جھونکا جائے. Everybody is concerned with the security and safety of their family. And this has been the problem throughout the generations. Women are indeed physically weaker than men. You don't like it, your problem. Go fight with the science. Men are the protectors of women. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں ہر لحاظ سے, why do they have separate MMA fighting matches? Why don't men and women play basketball and cricket together against each other? Why do women play with women and men play with men? Why? So stop. Thanks. اور ہمارا last point, testimony. One of the other big issues which are drawn out of proportion to cause confusion. منافقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ کو ہمیشہ لوگ یہی بتاتے ملیں گے کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے مقابلے میں آدھی ہے, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر مردوں کی گواہی عورتوں سے زیادہ ہے, کچھ جگہوں پر مردوں اور عورتوں کی گواہی برابر ہے, اور کچھ جگہوں پر تو عورتوں کی گواہی مردوں سے بھی زیادہ ہے. حتیٰ کہ اگر 100 مرد بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں تو تب بھی گواہی اس ایک اکیلی عورت کی ہی مانی جائے گی. فار ایگزامپل, if a woman comes forward and testifies کہ اس نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے, تو اس ایک عورت کی گواہی ہر مرد پر بھاری ہوگی اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. But guess what? Nobody is going to tell you about this precedence given to women in Islam. Financial matters ان چیزوں میں سے ہیں جن میں ایک مرد کی گواہی زیادہ ہے, because obviously it is men who take care of boarding, lodging and everything. To give a wrong impression of Islamic teachings, again, you would often see people only mentioning this particular point تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اسلام نے خواتین کے رائٹس نہیں دیے. اس کے علاوہ قرآن میں کئی جگہ پر وٹنس کی بات کی گئی ہے وداؤٹ اسپیسیفائنگ جینڈر. جیسے سورہ طلاق میں کہا گیا کہ جب تمہیں موت آ جائے اور انہیریٹنس لکھنا ہو تو ٹیک 2 witnesses, جینڈر ناٹ اسپیسیفائڈ, اور جب طلاق دو تو ٹیک 2 witnesses, جینڈر ناٹ اسپیسیفائڈ. اگر کوئی مرد یا عورت اپنی وائف یا ہسبینڈ پر چیٹنگ کا الزام لگائے تو they both have to bring 4 witnesses in either case, regardless of gender. Only when somebody would want to create a doubt and confusion in innocent minds, they would bring up the testimony issue. تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں, and I know there would still be people out there جو کہ یہ کہیں گے کہ فلانی بات جو ہے وہ اس ویڈیو میں نہیں بتائے گی, اور فلانا کویسچن جو ہے اگر اس کا بھی جواب دیا جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا, and this part was missing basically. It's true, ان باتوں کی بہت زیادہ ڈیٹیلز اور ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب باتیں بتائی نہیں جاتی. نظر تو نہیں لگتی, لیکن آپ لوگ کب کتاب اٹھائیں گے اور ریسرچ کریں گے؟ Start owning your real identity of Islam. کیونکہ اگر آج آپ اپنے دین کو نہیں جانیں گے تو there would be people already out there who want to confuse you with a lot of doubts. So کسی کا انتظار مت کیجیے اور start doing your own research and learn your deen. That's the way to go.